پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ اس طرح کا بلاسٹ ہو سکتا ہے، لوگ ایئرپورٹ کو خالی کر دیں. یہ تو وہی بات ہے نا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بہت بڑی ڈیفیٹ ہے. دوحہ کے اندر جو کانفرنس کی اس کے اندر افغان گورنمنٹ شامل ہی نہیں تھی. ہماری ایک بات ان لوگوں سے طے ہے کہ نہ ہماری سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہوگی، نہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی. یونائٹڈ اسٹیٹس نے خود، ان کی آرمی نے کابل کے پریزیڈنشل پیلس کے اندر پہلے قبضہ کیا اور بعد میں صفائی کرنے کے بعد، پاکستانیوں کو مٹیریل دینے کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے طالبان کو اندر بلایا. تو 31 کے بعد پتہ لگے گا. اس دوران 31 کے بعد ان کی گورنمنٹ بھی بن جائے گی. اب آپ یہ سمجھیے کہ جب ڈفر قسم کے لوگ امریکہ میں پریزیڈنٹ، اور پھر مذاق اڑایا اسٹیٹ پہ جا کے کہ افغانیوں کو لڑنا نہیں آتا ہے. کہ جو داسو حملہ تھا اس کے بعد جو ہماری طرف سے ریاکشن تھا اس پر وہ نہیں دینا چاہیے تھا اتنی جلدی، جس کی وجہ سے چین ناراض ہوا. ملا برادر کو وہاں بٹھا کے آپ نے دوحہ ڈیل سائن کی اور اس میں افغان گورنمنٹ انوالو نہیں تھی. ہائی پروفائل کی سیکورٹی چائنیز کو دینے کے لیے تیار ہے اور چائنا ہم سے ناراض نہیں ہوگا. سر، ہم ابھی بات کر رہے ہیں اور ہم بات کریں گے افغانستان کی، طالبان کی، لیکن ایک بلاسٹ بھی وہاں پہ ہوا ہے اور اس میں ابھی تک جو نیوز آ رہی تھی پاکستان کے ٹی وی پہ تو 13 کے قریب لوگ جو ہیں، یعنی 13 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور کافی زخمی ہیں. پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ اس طرح کا بلاسٹ ہو سکتا ہے، لوگ ایئرپورٹ کو خالی کر دیں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ یہ تو وہی بات ہے نا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بہت بڑی ڈیفیٹ ہے، اور نہ صرف ڈیفیٹ ہے بلکہ جسے غداری کہتے ہیں. یہ وہ ہے کہ خلیل زادہ صاحب کے ساتھ مل کے، زلمے خلیل زادہ جو پاکستان کے لٹرلی ایجنٹ ہیں، انہوں نے 3 ایڈمنسٹریشن کے ساتھ دوحہ کے اندر جو کانفرنس کی اس کے اندر افغان گورنمنٹ شامل ہی نہیں تھی. اور اس کے تحت یونائٹڈ اسٹیٹس نے خود، ان کی آرمی نے کابل کے پریزیڈنشل پیلس کے اندر پہلے قبضہ کیا اور بعد میں صفائی کرنے کے بعد، پاکستانیوں کو مٹیریل دینے کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے طالبان کو اندر بلایا. اب آپ یہ سمجھیے کہ جب ڈفر قسم کے لوگ امریکہ میں پریزیڈنٹ اور بڑی شارپ ہے ان کی وائس پریزیڈنٹ، اس سے ڈریے کہ جب یہ سلیپی جو مریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا. کیونکہ یہ پاور ہنگری سٹرکچر ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا. ان کو جنگ ختم نہ ہونے کے اندر ہی فائدہ ہے. جتنی یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ٹریلین ہم نے خرچ کیا، یہ سب کیا، وہ سب تو وہ پیسہ تھا جو واپس امریکہ جا رہا تھا. آپ نے کانٹریکٹرز رکھ کے ان کو بھگا دیا. پیسہ جو تھا، اور پھر مذاق اڑایا اسٹیٹ پہ جا کے کہ افغانیوں کو لڑنا نہیں آتا ہے. 60,000 مرے افغان نیشنل ڈیفنس فورسز کی، اور امریکہ کے میرا خیال ہے پچھلے 900 بھی نہیں ڈیتھس ہوئی. اینڈ دے ہیڈ دی اوڈیسٹی ٹو ہینڈ اٹ اوور بیک ٹو دا طالبان جسٹ بائی انٹرٹیننگ اے فیو پیپل. آپ دیکھیے وہ ملا برادر، نام پہ ہی ہنسی آتی ہے، وہ پاکستان کی پریزن سے چھڑا کے خلیل زلمے قطر لے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ قطر کا یو اے ای اور سعودی عربیہ سے بڑی تلخ تعلقات تھے. there was a blockade over there. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ دوحہ کے اندر بیٹھ کے خلیل زادہ کے ساتھ ملا برادر کو وہاں بٹھا کے آپ نے دوحہ ڈیل سائن کی اور اس میں افغان گورنمنٹ انوالو نہیں تھی. اور پھر آپ نے جو میری پرسنل ذرائع ہیں، مجھے پتا ہے کہ پیرس کے اندر سب سے پہلے امریکن فورسز لینڈ کی ہیں. انہوں نے صفایا کیا ہے سب کا، and then they brought in the طالبان، جس میں سے کافی اردو بول رہے تھے. یہ بھی ہمیں پتا ہے. تو دنیا کے سامنے ایوری باڈی نوز کہ پاکستان کا رول اینڈ میں کیا رہ گیا. یہ کوئی نہ نیوکلیر سائنٹسٹ پیدا کر سکتے ہیں، نہ یہ فلاسفر پیدا کر سکتے ہیں. یہ صرف خانہ جنگی
اور لوگوں کی زندگی حرام کرنے کے اندر یہ 47 کے اندر سب تب سے چل رہا. میں نے ایک دفعہ شاید آپ کو بتایا تھا کہ اکتوبر 47 کے اندر 700 پشتونوں کو دریا پہ کھڑا کر کے they were all shot dead. ایک تو اپنی ذہنیت میں پشتون اور بلوچ کو انسان ہی نہیں سمجھا. بنگالی کو تو ہم کالا چھوٹا سمجھتے تھے. پورا جو پنجابی اردو کمپلیکس ہے پاکستان کا جو ملک چلاتا ہے وہ انسان نہیں سمجھتا ان لوگوں کو. وہ کہتے ہیں چوکی دار ہیں, یہ پتہ نہیں کیا ہیں, گدا گاڑی چلانے والے لوگ ہیں. بلوچستان میں کتنے لوگ مار دیے اپنے ملک میں, بنگلہ دیش میں 10 لاکھ مارے. جیسا پاکستان کا موقف رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن رہے گا, وہاں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان پر خطرات ہوں گے. یہ جو حملہ ہوا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, داعش اور ٹی ٹی پی وہاں پہ نورستان میں اور نورستان کی پہاڑیوں پہ بھی ہے اور ایک دو اور جگہ پہ بھی ہیں, اب نام لینا مناسب نہیں ہے. لیکن ہماری ایک بات ان لوگوں سے طے ہے کہ نہ ہماری سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہوگی, نہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی. جیسا کہ تحریک طالبان کے حوالے سے افغان طالبان نے یہ پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ ان کی سرزمین نہیں استعمال ہونے دی جائے گی کہ پاکستان میں کوئی کارروائی ہو. آپ کو لگتا ہے کہ طالبان خود افغانستان میں اتنا کنٹرول میں ہوں گے کہ وہ اس قسم کے عناصر کو روک سکیں گے کہ وہ یہ کارروائیاں نہ کریں؟ تو 31 کے بعد پتہ لگے گا. اس دوران 31 کے بعد ان کی گورنمنٹ بھی بن جائے گی اور بہتر تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے ہم 31 تاریخ کے بعد. تو شیخ صاحب, آپ کی چینی سفیر سے بھی ملاقات ہوئی, کل آپ نے ایک بیان جاری کیا کہ جو داسو حملہ تھا اس کے بعد جو ہماری طرف سے ریاکشن تھا اس پر وہ نہیں دینا چاہیے تھا اتنی جلدی, جس کی وجہ سے چین ناراض ہوا. مگر جو دوسرا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو پریس ریلیز ہے اس میں بھی چین کی طرف سے کافی سخت زبان استعمال کی گئی ہے. چین ناراض ہو اس کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسے واقعات بھی نہ ہوں. دیکھیں, چین کے 40 کمپنیوں کو آرمی نے جو سی پیک پہ کام کر رہے ہیں, پاک فوج, اوریجنل پاک فوج پوری نے اس کو شٹر کیا ہوا ہے. 129 کمپنیاں اور ہیں جو سی پیک سے باہر ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی پوری سیکیورٹی دی جائے. وہ کل پرائم منسٹر ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں سارے آرمی کے بھی حضرات موجود تھے, آرمی چیف بھی موجود تھے, اس میں یہ طے ہوا کہ بھی ان کو بھی سیکیورٹی دینے کے لیے ہم بڑی ہائی پروفائل کی سیکورٹی چائنیز کو دینے کے لیے تیار ہے اور چائنا ہم سے ناراض نہیں ہوگا. چائنا میڈیا کا جو مسئلہ ہوتا ہے, چائنا کے میڈیا سے ذرا وہ بڑے حساس ہوتے ہیں اور جہاں تک پاکستان اور چین کا تعلق ہے وہ ہر صورت میں پاکستان اور چین یک زبان ہے.